بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی بیشی کا غماز نہیں ہے، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں فرق اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودے بازی، تعلقات یا سفارش کام نہیں دے گی۔ قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ، جاوید اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر اونگ یا نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ آسمانوں، زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں سے پہلے کیا تھا اور ان کے بعد میں کیا ہوگا، اس سب کچھ کا علم اسی کے پاس ہے۔ یہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ انہیں سکھاتا ہے۔ اس کے علم کی معمولی مقدار کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت اور بڑائی کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات کا باعث نہیں ہے۔ وہ نہایت بلند ہے اور عظمتوں کا مالک ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، لہذا دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت باطل قوتیں ہیں جو انہیں ایمان کی روشنی سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو کر حیران رہ گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ کسی سفر میں ان کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا جس کے باشندے لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تباہ شدہ کیفیت اور بسیدگی اور اللہ تعالیٰ کی دوبارہ پیدا کرنے کی قوت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سواری کی بسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا اور ان کے زیادہ سفر کھانے کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر تر و تازہ رکھا، اور اس طرح اپنی قدرت کا انہیں عملی مشاہدہ کرا دیا۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ منوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل قیمہ بنا کر ان کے ذرات آپس میں غلط ملت کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون سب مل ملا کر اپنی اصلی شکل و صورت میں بن کر ان کے پاس آ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت عملی کا مشاہدہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266 تک 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 مثالیں ریاکاری کی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا، اور ریاکار کا صدقہ ایسا ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش۔
اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو۔ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطہ زمین میں باغ لگانے کی ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو، اور دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی عطا کردہ مال و جائیداد اور زمین سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان غربت اور پیسہ کی کمی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی اللہ کی عطا ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر میسر آ گئی۔ کھلے عام اور چھپا کر موقع محل کے مطابق دونوں طرح صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیندار غربا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ مستحق ہیں۔ عدل و انصاف پر مشتمل معاشی نظام کے لیے رہنما، اصول غریب اور چھوٹے تاجروں کے لیے زہر قاتل اور تجارت کے لیے رشتہ ہوا نصور، یہودی ذہنیت کی بدترین پیداوار، سودی نظام کے تباہ کن عواقب و نتائج سے آئین نمبر 275 سے آئین نمبر 280 تک خبردار کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور سود خواری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا قرار دیا اور سودی نظام کو جاری رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ یوم احتساب یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 282 کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اسے آیت المدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لین دین کے قرآنی ضوابط، ادائیگی کی مدت کا تعین، تحریری وثیقہ کی تیاری اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا بیان ہے۔ رہن رکھنے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ دلوں کے ظاہر اور خفیہ تمام بیدوں سے واقف ہے۔ اللہ کی نازل کردہ قرآن پر رسول اور مومنین سب کا ایمان ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی اطاعت، شاعری اور فرما برداری کا عاجزانہ اعتراف کر کے اپنی کمیوں کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہذا شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسانی وسعت و قدرت کے اندر ہی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے بھرے بھلے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے فدیانہ طریقہ پر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کریں، اے ہمارے رب، ہماری غلطی اور کمی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر ذمہ داریاں نہ ڈال، ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 285 اور 286 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ کافی ہوں گی۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے، مدنی ہے، 200 آیتوں اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے۔ عیسائیت کی
کے مذہبی تقدس کے حامل خاندان کا تجربہ اس میں موجود ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری سورہ کو آل عمران کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہ سورہ ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کبھی کہتے کہ وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے وہ ابن اللہ ہیں، اور کبھی کہتے کہ الوحیت کے مثلث باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں مسکت جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو کر رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کی مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پناہیوں میں کوئی چیز مخفی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ ابتدا میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم، تورات اور انجیل کی حقانیت کو بیان کیا، اور اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا۔ علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا، قدرت کی تخلیق، شاہکار انسان کے رحم مادر میں تجاری کے مرحلہ کو بیان کیا، اور بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے، جس میں محکم اور واضح معنی و مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں اور متشابہت بھی ہیں، جن کے معنی و مفہوم ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے۔ لیکن اگر متشابہ آیات پر حضور علیہ السلام کے بیان کردہ ضوابط کی روشنی میں غور کریں تو ان کے معنی واضح ہو سکتے ہیں، مگر جو لوگ ضلالت و گمراہی کے مریض ہیں وہ ان آیت کو من معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی آیات کو اللہ کی طرف سے یقین کر کے ان پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور روز جزا کے تصور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کا مال و اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے، انہوں نے ہماری آیات کو انکار کیا۔ ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ بدر کے واقعہ میں غور کرو، جب دو جماعتیں مقابلہ پر آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے دی اور ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا۔ اس سے اہل بصیرت درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو بیوی، بچے، مال و دولت کے خزانے، سونا چاندی، سواریاں، چوپائے، جانور اور کھیتیاں بہت بلی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے۔ متقی لوگوں کے لیے باغات، نہریں، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں، وہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے اور تہجد کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مستند و مسلم ہے وہ صرف اسلام، اور اس سے اختلاف رکھنے والے ہٹ دھرم اور ضدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کا احتساب کریں گے۔ بحث بازی اور جھگڑا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خر کرنا ہی ہدایت ہے۔ انبیاء اور عدل و انصاف کے داعی، مذہبی پیشواؤں کا قاتل یہودی ذہنیت کا غماز ہے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ہر قسم کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے کافروں سے گہری دوستی لگانا جائز نہیں۔
اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا آسان اور کامیاب راستہ اتباع رسول ہے۔ انبیاء کی بعثت در حقیقت انتخاب ربانی ہوتا ہے۔ آدم و نوح اور ابراہیم و عمران کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا تھا۔ حضرت مریم کی ولادت ان کی کرامات نشوونما اور انہیں بیت المقدس کی خدمات کے لیے وقف کرنے کی تفصیل کا بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے اور بیوی کو بانجھ پن کے باوجود یحییٰ جیسے پاک باز اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل بیٹے کی خوشخبری کا تذکرہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، بچپن اور بڑھاپے میں گفتگو کے امتیاز کا تذکرہ، آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہی آپ کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، اندھوں اور کوڑوں کو صحت مند کر دینا وغیرہ کو ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ایک نبی امی کے ذریعہ لوگوں کے سامنے آنا اس نبی کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو نبی برحق مان کر ان کی پیروی کرنے والوں کے دنیا پر غلبہ اور قیامت تک ان کی حکمرانی کو بیان کیا ہے۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مباہلہ کا تذکرہ ہے، جس میں دو مقابل فریق اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں نکل کر بد دعا کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں باطل فریق ہلاک ہو جاتا ہے۔ عیسائی مباہلہ کی بجائے فرار ہو گئے، جس سے ان کا بطلان واضح ہوگا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی یا مشرک نہیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے مسلمان تھے۔ پھر یہودیوں کی خامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ ہے، خود راہ راست پر آنے کی بجائے دوسروں کو بھی اپنے جیسا گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں، حق و باطل کو غلط ملت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سازش کے تحت اسلام کا اظہار کر کے پھر انکار کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اسلام سے برگشتہ کریں۔ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے کلام کو بیچ ڈالتے ہیں۔ نبی اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پرستار بنانے کی بجائے اللہ کی عبادت پر امادہ کرتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر ہے، جس کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے پابند قرار دیے گئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر ملعون ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر زمین کے برائیوں کے برابر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تب بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ اس میں اہم نکات ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، ہر رسول یا نبی پر اسے دی گئی فضیلت کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس میں نمرود اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہونے پر ششدارہ رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت بتا دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لہذا خرچ کرتے ہوئے 3 کاموں میں احسان جتانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنے سے بچنا ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لپٹکار سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محمد بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ قرض کا لین دین کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ کسی مشکلات میں نہ پڑیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات عرش کے نیچے خزانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں۔ جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، اور یہ ہے قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ علم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا۔
اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والا بنانا ہے۔ آئیے اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیت کو اللہ کے دین کی خاطر صرف کریں۔